کل جب ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ یو ٹرن لیتے رہیں گے، تو اس کا خیال شاید ہوگا کہ عمران خان کہیں گے کہ میں نے تو کبھی یو ٹرن نہیں لیا، لیکن عمران خان نے کمال سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں یو ٹرن لیتا رہوں گا۔ اور ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان نے ایسی بات کہی جس کا پاس انہوں نے رکھا، جس کے تقدس کو انہوں نے پامال نہیں کیا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ کل انہوں نے سائفر کے اوپر ایک اور یو ٹرن لیا۔ 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر دو تین قسم کے رد عمل لا سکتے ہیں۔ ایک تو رد عمل یہ ہے کہ آپ اتنا ہنسیں کہ آپ کی آنکھوں میں سے پانی نکلنے لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنا سر پیٹ لیں اور اتنا پیٹیں کہ اس کے بعد ان کی کسی بات کے اوپر سر پیٹنے کی گنجائش نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ آپ اس کا تجزیہ کریں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کیوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایکسٹریم رد عمل جو پہلے میں نے دو بتائے اس کی پہلے وجہ کیا ہے، پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے بات کہی کیوں۔ تو ہنسنے کی تو گنجائش موجود ہے، سر پیٹنے کی گنجائش بھی موجود ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جاننے اور ماننے والے ہیں، جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت بڑا سیاسی طور پر قد کاٹ والا لیڈر ہے، ان کو واقعتاً اب یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ اس قسم کی کلابازیوں کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے نقادوں نے ہنسنا ہے یا بعض نقادوں نے غصے میں آ کے سر پیٹنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اپنے فالوورز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک ان معاملات کو وہ اس طریقے سے برداشت کرتے رہیں گے جو ان کا اپنا لیڈر روزانہ ان کے سامنے اب رکھ رہا ہے۔ رونے اور پیٹنے کی جو ایکسٹریم ایموشنز ہیں یہ کیوں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے اتنی مرتبہ سائفر کے اوپر اپنا سٹینڈ بدلا ہے کہ اس کے بعد بہت ہی آپ کا دل جگرا چاہیے تجزیہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں عمران خان کی کلابازیوں کا تجزیہ کرتے کرتے۔ تو اس وجہ سے یا آپ ہنسنے لگ جائیں گے یا آپ رونے لگ جائیں گے۔ لیکن برابر میں جس طرح میں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، اگر وہ ہنسیں نہیں اور روئیں نہیں تو کم از کم یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کا دفاع کرنا ہے یا وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ہضم کریں گے۔ لیکن ہم نہ ہنس سکتے ہیں، نہ رو سکتے ہیں، نہ ان کو ہضم کر سکتے ہیں، تو ہزارہ ہمیں پھر اس کا تجزیہ کرنا۔ تو اب میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھتا ہوں کہ ہم اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اہم کومنٹ وردی ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو جو انہوں نے وضاحت کی وہ انتہائی حقائق سے دور کی وضاحت ہے۔ کچھ اور الفاظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا حقائق سے دور کی وضاحت ہے۔ یہ پہلا سائفر نہیں ہے جس کی وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ ایک بیان کے اندر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ایف آئی اے کے سامنے وہ پیش ہوئے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ یہ سنیے گا ذرا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فارن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فارن آفس میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ صرف فارن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں یا کسی بھی ملک کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں دنیا بھر میں، پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں، امریکہ کو بھی چھوڑ دیں، اس کے اندر یہ پہلا سائفر نہیں ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان نے ایک تو ایسے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح یہ ایک خاص قسم کا سائفر ہے، اور اس سے پہلے تو نہ تو کسی کو پتہ کہ سائفر کیا ہوتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ فارن آفس کا سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سائفر کے اندر جو کوڈ ہے وہ کہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں سائفرز آتے ہیں، ان کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ہر سائفر کوڈڈ لینگویج میں فارن آفس میں لینڈ کرتا ہے، جس کو وہاں پر ان کا ڈائریکٹریٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈی کوڈ کرتا ہے، اور وہ ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کی پاکستان کے کیس کے اندر 5 کاپیاں بناتا ہے۔ ظاہر ہے کوڈڈ لینگویج تو آپ آرمی چیف کو نہیں بھجوا سکتے نا، کیونکہ ان کو کیا پتا، یا پرائم منسٹر کو نہیں بھجوا سکتے، تو ان کو کیا پتا کوڈڈ لینگویج میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ تو ایک
کامن سینسیکل چیز ہے کہ جو کوڈڈ ورڈ کے اندر جو چیز آئے گی اس کی آپ نے کاپیز بنانی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمری فارم میں آتا, وہ سمری فارم میں نہیں آتا. وہ ڈی کوڈ جب لینگویج کو کرتے ہیں تو اسی لینگویج کو وہ 5 جو کاغذات ہیں اس میں تبدیل کرتے ہیں. ایک کاغذ صدر کو جاتا ہے جو لکھا ہوا ورژن ہے کوڈڈ سائفر کا. کوڈڈ سائفر اگر آپ کسی کو بھجوائیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک صدر کو کاپی جاتی ہے, ایک DGI کو کاپی جاتی ہے, ایک پرائم منسٹر کو کاپی جاتی ہے, ایک فارن منسٹر کو کاپی جاتی ہے, اور ایک آرمی چیف کو کاپی جاتی ہے. 5 کاپیز. اس کے بعد کاپیز کو دیکھنے کے بعد یہ کاپیز واپس بھجوا دی جاتی ہیں فارن آفس کو, کیونکہ سائفر کا ریکارڈ جو رکھنا ہے وہ ایک حتمی طور پر جو کیپر ہے سائفر کا وہ فارن آفس ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ پیغام آیا ہے اور یہ آپ نے دیکھنا ہے, اس کے اوپر پالیسی طے کرنی ہے, اور اس کے بعد خاص مدت کے بعد وہ فارن آفس کے پاس واپس آیا تھا. یہ ہر سائفر کے گرد جو پروسیجر ہے اس کی بنیاد یہی ہے, اس سائفر کے لیے نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ترجمہ تھا, سمری تھی, یہ مکمل طور پر قطعاً غلط بیانی ہے. میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا غلط بیانی ہے. یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تو سائفر تھا ہی نہیں. تو اب وہ دراصل کر اس وجہ سے رہے ہیں تمام کوشش اور تگدو, کیونکہ جو کاپی ان کو واپس کرنی تھی فارن آفس کو وہ اپنے بیان کے مطابق اس کو گما چکے ہیں. اب ظاہر ہے جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ میری جو آفیشیل کاپی تھی میں نے گما دی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کی پوچھ پرتیت ہوگی اور ایک بدترین خلاف ورزیوں میں آتی ہے. یاد رکھیں کہ امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے گھر پہ جب FBI نے ریڈ کیا, اس ریڈ کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلی. ایک چیز جس کی ان کو بالخصوص تلاش تھی یا جو ان کو کھوج کرنے کے بعد ملی وہ یہ تھی کہ جو سیکرٹ کمیونیکیشن, سیکرٹ دستاویزات کسی اور ڈپارٹمنٹ کی کسٹڈی میں ہونی چاہیے تھی, وہ جناب ٹرمپ نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی. اور یہ ایک سنجیدہ بریچ ہے. تو دنیا بھر میں پرسنل کسٹڈی ریاست کی دستاویز کی نہیں آپ رکھتے تھے, جائے گا آپ اس کو گما بھی دیں. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا, کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا, غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا. تو اب چونکہ وہ گما چکے ہیں تو اب آپ کو گھما رہے ہیں. گمانے کے بعد گھما کیا رہے ہیں؟ گھما وہ یہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو سائفر تو نہیں میں نے لوز کیا, میں نے تو اس کی سمری لوز کی. اگر میرے سے کہیں آگے پیچھے ہو گئی, وہ سمری ہی سائفر ہے, وہ سمری ہی سائفر ہے. اس کے علاوہ سائفر کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ ٹیکنیکل کوڈڈ لینگویج میں جو آتا ہے وہ سائفر تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو دستاویز ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے. وہ کاغذ ہی ہے جس کے اوپر ڈی کوڈڈ میسج آپ کو دیا جاتا ہے. وہ آپ اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے, وہ آپ کو واپس کرنا ہے. چجائے کا آپ اس کو گما دیں اور اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو میں نے کاغذ لہرایا تھا نا وہ والا سائفر نہیں تھا. وہ تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ تھوڑی ہے کہ فارن آفس نے کوڈڈ میسج والا آپ کو کاغذ دے دیا اور آپ نے لہرانا شروع کر دیا. آپ کے پاس جو سمری تھی آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سائفر ہے. وہ سائفر ہی تھا جو آپ نے گم کر دیا, وہ سائفر ہی تھا جس کو آپ نے لہرایا, وہ سائفر ہی تھا جس کو آپ نے استعمال کیا. تو اب جو مقدمہ ہے جب سے اعظم خان نے یہ بیان درج کروایا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ایک تو آپ نے سرکاری دستاویز جس کی کسٹڈی آپ کے اوپر آئینی اور پروسیجرلی اور قانونی اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت لازم قرار دی گئی تھی, اور اس کسٹڈی کی خاص مدت تھی, اس مدت کے بعد آپ نے وہ کسٹڈی ریلیز کرنی تھی, اس کو آپ نے وائلیٹ کیا. پھر آپ نے اس کے متن کو استعمال کرتے ہوئے, سائفر کو استعمال کرتے ہوئے ایک سازش کی تھیری بنی جو بعد میں آپ نے ڈسکارڈ کر دی, پھر دوبارہ پک کر دی, پھر دوبارہ ڈسکارڈ کر دی, آج کل دوبارہ پک کی ہوئی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سازش کس طریقے سے ہوئی. پھر اس کو استعمال کرنے کی باقاعدہ میٹنگز کی گئی کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کی آڈیوز موجود ہیں. تو عمران خان کے گرد جو دائرہ ہے سائفر کا وہ بڑا گہرا ہے. اب چونکہ اس کو وہ گما چکے ہیں, اور میرا اپنا خیال یہ ہے, معلومات نہیں, خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس دستاویز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ بہت ہی کوئی ایکسٹریم اگر وقت آیا نا تو میں وہ دستاویز جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا دوں گا اور کہوں گا کہ یہ تو سائفر تو نہیں ہے, یہ تو سمری ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں اس کے اندر ڈونلڈ لوڈ نے کیا کیا لکھا. تو ایکسٹریم ویپن آف میس مس کمیونیکیشن جس کو میں کہوں گا.
لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہتھیار رکھا ہوا ہے، وہ گما نہیں ہے۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ کیا چیز انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے اور کیا چیز انہوں نے آگے پیچھے کر دینی ہے۔ وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ سمری ہے، وہ سمری نہیں ہے، وہ سائفر ہی ہے، اور وہ گما نہیں ہے۔ وہ ہمارا خیال ہے کہ ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کسی موقع پر وہ ریلیز کر دیں گے، جو سب سے بڑی وائلیشن ہوگی پاکستان کے قوانین کی۔ اس کے اوپر میں نے فواد حسن فواد سے بات کی، جو ایکس پرنسپل سیکرٹری ہیں نواز شریف کے اور بیوروکریسی کے تمام رموز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا کہ یہ کتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان کے خلاف سائفر کے معاملے پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بادی نظر میں نظر آتا ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، اس سائفر کو گمایا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو جو سائفر کے چکر میں عمران خان آ رہے ہیں، تو وہ سائفر کو گھما کر آپ کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی لیڈر کو اس تواتر کے ساتھ گمراہ کن بیانات دینا بھاتا نہیں ہے، بالخصوص ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں اس کا اپنا ویژن یہ ہے کہ میں تو تمام سے بہت اونچا ہوں اور میں بڑا صاف ستھرا ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ وہ قد کاٹ میں سب سے اونچے ہیں۔ جب آپ مسلسل ایک ہی معاملے کے اوپر 20 مرتبہ کلابازیاں لگائیں اور آخری کلابازی نہ ہو بلکہ منہ کے بل آپ گرنے کی سمت اختیار کر رہے ہوں، تو پھر سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ کون سی بات پر یقین کیا جائے۔ اب کون سا ایسا کام رہ گیا جو آپ نے نہیں کیا اپنی کریڈیبلٹی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔